بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ هاتین الآیتین من آخر سورة البقرة فی لیلۃ کفتاہ۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیتیں رات کے وقت پڑھے گا یہ اسے کافی ہو جائے گی۔ اس حدیث کے آخری لفظ کفتاہ اسے کافی ہو جائے کی تشریح کرتے ہوئے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اسے رات کے قیام یعنی تہجد سے کافی ہو جائے گی۔ بعضوں نے کہا ہے کہ شیطان سے بچاؤ کے لیے کافی ہو جائے گی، اور بعض فرماتے ہیں کہ آفات سے مصیبتوں سے کفایت کر جائے گی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات کا احتمال ہے کہ یہ آیات ان سب چیزوں کے سلسلے میں کفایت کر جائیں گی۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام انزل منہ آیتین ختم بہما سورۃ البقرہ ولا یقرآن فی دار 3 لیال فیقربہا شیطان، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس نے اس میں سے 2 آیتیں نازل فرمائی اور ان پر سورہ بقرہ کا اختتام کیا۔ جس گھر میں یہ 2 آیتیں مسلسل 3 راتیں نہیں پڑھی جاتی شیطان اس گھر کے قریب ہو جاتا ہے۔ ان 2 آیتوں کی مزید عظمت و فضیلت اس حدیث سے بھی ظاہر ہوتی ہے، جس میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے اوپر کی طرف سے آتی ہوئی ایک زوردار آواز سنی۔ آپ نے سر مبارک اٹھا کر اوپر دیکھا تو جبرائیل نے کہا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج ہی کھولا گیا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھلا۔ اس میں سے ایک فرشتہ اترا تو جبرائیل نے کہا، یہ فرشتہ جو زمین پر اترا ہے آج سے پہلے یہ کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ کو 2 نور کی خوشخبری ہو جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں، آپ سے پہلے وہ کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، ایک سورہ فاتحہ کا نور اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کا نور۔ آپ ان میں سے جب بھی کوئی حرف پڑھیں گے مضمون کی مناسبت سے وہ چیز آپ کو عطا کی جائے گی۔ اتنی ساری فضیلت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کے بارے میں ہے، اسی مناسبت سے ہم مختصر معانی کو بھی اور اس کی تشریح کو، آیت کی تفسیر کو سمجھنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ رسول اور ایمان والے اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ سبھی اللہ کے فرشتے، اللہ کی کتابوں اور اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس آیت میں اسلام کے تمام عقائد کا اجمالی تذکرہ ہے، ان میں سے کسی کا بھی انکار کفر ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور کہتے ہیں
کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے کہ کسی کو نبی مانے اور کسی کی نبوت کا انکار کر جائے۔ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، یہ سب بول اٹھے کہ ہم نے سنا اور قبول کیا، اے ہمارے پروردگار ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں اور ہمیں آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بھی شخص کو اس کی طاقت کے بقدر ہی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ اس سے شریعت کا ایک عام اصول معلوم ہوا کہ جو شخص کسی حکم شرعی کے بجا لانے پر قادر ہی نہ ہو وہ اس کا مکلف نہیں۔ اسی لیے نابالغ، پاگل انسان، سوئے ہوئے شخص، بے ہوش انسان، کسی عبادت کی ادائیگی سے عاجز انسان اور جبر و اکراہ کے تحت کسی ناجائز فعل کے مرتکب انسان وغیرہ کو شرعاً معذور سمجھا جاتا ہے، ان کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، کہ ہر شخص کو ثواب بھی اسی کا ہے جو اس نے کیا اور گناہ بھی اسی کا ہے جو اس نے کیا۔ یہاں سے آخر تک، اب اس آیت کے بعد ربنا لا تؤاخذنا سے آخر تک دعائیں ہیں۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب حضرت جبرائیل نے ان آیتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلاوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دعا پر آمین یا رب العالمین کہتے جاتے تھے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ جب اس سورت کی تلاوت سے فارغ ہوتے تو آمین کہا کرتے۔ لہذا نماز سے باہر اور نفل نمازوں میں ان دعائیہ آیتوں کے بعد آمین کہنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے پروردگار اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ فرمائیے۔ بھول یعنی نسیان اور غلطی، خطا اور چوک سے جس بات کا صدور ہو جائے آخرت میں اس پر پکڑ نہیں، یہی اس دعا کا مدعا ہے۔ دنیاوی احکام میں بعض مواقع پر بھول چوک بالاتفاق معاف ہے، جیسے روزے میں بھول کر کھا لینا۔ بعض صورتوں میں بالاتفاق اس کا اعتبار نہیں، جیسے بھول کر یا غلطی سے کسی کا مال ضائع کر دے تب بھی تاوان واجب ہوگا۔ بعض صورتوں کے بارے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے، جیسے نماز میں بھول کر گفتگو کر لی۔ فقہ کی کتابوں میں اس سلسلے کی تفصیلات موجود ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب اور ہم پر سخت احکام کا بوجھ نہ رکھیے جیسا کہ آپ نے ہم سے پہلی امتوں پر رکھا تھا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بار اور بوجھ نہ ڈالیے جس کی ہم میں طاقت نہیں۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اور ہم سے درگزر کیجئے، ہمیں بخش دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے۔ انت مولانا، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، پس آپ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ یوں تو پوری سورہ بقرہ ہی کی بڑی فضیلت منقول ہے، لیکن آخری دو آیتوں کی خصوصی فضیلت ہے۔ یہ عظیم اور بابرکت آیتیں آپ کو اس خزانے سے عطا کی گئی ہیں جو رحمان کے عرش کے نیچے ہے۔ آپ سے پہلے کسی کو اس جیسی آیات نہیں دی گئی اور نہ آپ کے بعد کسی کو دی جائے گی۔ یہ بات خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ مجھے سورہ بقرہ کی یہ آخری آیتیں ایک ایسے خزانے سے دی گئی ہے جو عرش کے نیچے ہے، یہ مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی اور نہ میرے بعد کسی کو دی جائے گی۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے جانے والے اس عظیم تحفے
یعنی سورہ بقرہ کی آخری آیات کو اچھی طرح زبانی یاد کر لینا چاہیے اور دل کی گہرائی سے باقاعدہ پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں بھی خیر و برکت حاصل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔